به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. سورہ توبہ کی آیت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی تھی. 22 جمادی الثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. اس کے نسبت سے آج ہم 17 جمادی الثانی کو بیان کریں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا. ابو بکر ان کی کنیت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج کی تصدیق کرنے پر ان کو صدیق کا لقب ملا. اصل میں تو ہر کام میں ہی ابتدا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اسلام قبول کرنے میں بھی ابتدا مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی. 4 افراد تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ایسا موقع تھا کہ سب سے پہلے اسلام کے لیے اسلام قبول کرنے کے بعد کہ اسلام تو سب سے پہلے قبول کیا، لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ خرچ کرنے کی بھی ضرورت پیش آئی کہ مالی طور پر خرچ کس طرح کریں، کون خرچ کرے. کوئی بھی تحریک جب چلتی ہے اس کے لیے اخراجات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 روپے سب سے پہلے اس وقت بھی دیے. اسلام کی اس تحریک کو چلنے کے لیے اس چیز کی بھی ضرورت تھی. پھر کتنے ہی غلاموں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کرایا. پھر ہجرت کا واقعہ جو بڑا اہم واقعہ ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے. سفر میں، حضر میں، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. ہجرت کے موقع پر ہجرت سے 4 ماہ پہلے ہی 2 اونٹنیاں پال رکھی تھیں، تیار کر رکھی تھیں کہ کس وقت اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے. تو ایک اونٹنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور ایک پر خود سوار گئے. اب جا رہے ہیں، ہجرت کر کے جب جا رہے ہیں تو اس وقت بھی کبھی اپنی سواری کو پیچھے کرتے ہیں، کبھی آگے کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ ابو بکر، ہم سفر پر جا رہے ہیں، کبھی اپنی سواری کو آگے کرتے ہو، کبھی اپنی سواری کو پیچھے کر لیتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟
فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس لیے کرتا ہوں کہ کہیں دشمن آگے سے تو نہیں آ رہا، یہ دیکھنے کے لیے، اور پیچھے سواری اس لیے کرتا ہوں کہ پیچھے سے دیکھوں کہ دشمن پیچھے سے تو نہیں آ رہا۔ یعنی اس حد تک عقیدت، اس حد تک احترام، سب سے زیادہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے سب سے زیادہ اذیتیں، سب سے زیادہ تکلیفیں اسلام کی خاطر اٹھائیں، سب سے زیادہ آزمائشوں کا شکار ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک موقع ہی نہیں، ہجرت کر کے بھی جب جا رہے ہیں تو اس وقت غار کے اندر بھی جب جانے کا موقع آتا ہے تو سب سے پہلے غار کے اندر کون داخل ہوا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں جانے دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں غار کے اندر کوئی درندہ نہ ہو، کوئی چیز نقصان پہنچانے والی نہ ہو، اس لیے اندر جا کر پہلے خود اس کی صفائی کریں، اس کو صاف کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کھڑا کیا، خود جا کر اندر غار کی ساری صفائی کی، سارے اس کے سوراخ وغیرہ بند کیے، کپڑے سے بند کیے۔ اب ایک سوراخ رہ گیا تھا، اس پر اپنا پاؤں رکھا، لیکن ایک سوراخ جب رہ گیا تھا اس کو پر کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سفر سے تھکے ہوئے تھے، دونوں تھکے ہوئے تھے، تو جو ایک سوراخ رہ گیا تھا اس پر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب آرام کرنے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ران پر سر رکھا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی، کسی چیز نے ڈسا، اس کے ڈسنے کی وجہ سے درد محسوس ہوا، لیکن اپنی ٹانگ کو حرکت نہیں دی، جسم کو حرکت نہیں دی، برداشت کرتے رہے۔ وہ سانپ تھا، وہ ڈستا رہا، یہ برداشت کرتے رہے۔ اب آنکھوں سے آنسو نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز مجھے ڈس رہی ہے۔ اس وقت تھا کوئی سانپ وغیرہ کوئی چیز وغیرہ ڈس رہی، ساری ٹانگ جو ہے اس کے اندر زہر سرایت کر گیا، اتنی مرتبہ اس نے ڈسا لیکن کوئی حرکت نہیں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لعاب اپنا لگایا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربانیاں دینے میں سب سے پہلے 3 دن تک غار میں رہے، تو غار میں بالکل ساتھ ان کا دیا، ہر طرح کی آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی، اپنے بیٹے کے ذریعے عبداللہ کے ذریعے، اس کو بھی کھانا پہنچانے کے لیے اپنی بیٹی اسما عبداللہ کے ذریعے، اور پھر جو غلام تھا فہیرہ اس کے ذریعے کھانا وغیرہ پہنچانے میں بھی امداد پہنچتی رہی، حالات وغیرہ بھی پتہ چلتے رہے۔ عبداللہ راتوں رات چلے جاتے تھے اور رات گئے آتے تھے، پھر صبح جلدی چلے جایا کرتے تھے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ غار کے اندر میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ دن کے وقت کی ساری باتیں، ساری رپورٹ ان کو جا کر دیتے تھے کہ کفار اب یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، کفار جو بھی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اب جب یہ کفار جاتے ہیں غار کے کنارے، وہاں پر جب پہنچے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ اب یہ ہمیں پکڑ لیں گے، ہمیں گرفتار کر لیں گے، کیونکہ انہوں نے انعام رکھا ہوا تھا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابوبکر کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے۔ اب وہ انعام لینے کے لالچ میں بعض لوگ جو تلاش میں تھے، اب یہ باہر کھڑے تھے۔ اللہ کی قدرت ایسی تھی کہ اس غار کے اوپر مکڑی نے جالا بنا لیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے، تو ایسے معلوم ہوا کہ جیسے یہ بہت پرانا غار ہے، نیا غار نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب ان کے قدم نظر آئے، کیونکہ غار نیچی جگہ تھی، ان کے قدم نظر آئے تو آپ کو ڈر محسوس ہوا، خوف محسوس ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، نہ ڈر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت بھی خوف زدگی کی کیفیت نہیں ہوئی، ڈرے نہیں۔ تو یہ اس وقت کی ہجرت کا واقعہ ہے کہ غار کے اندر کس طرح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وقت گزارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ ایمان قبول کیا اور صحابی تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا نکاح ہوا تھا. یہ سسر بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور مقام اتنا زیادہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور وہ بیماری کی وجہ سے مسجد چل کر نہیں جا سکتے تھے تو اپنی غیر موجودگی میں کس کو امامت کے لیے کھڑا کیا؟ کس کا کہا؟ اس کا فرمایا کہ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو امامت کے لیے کہیں. تو 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امامت کی. 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اور یہ اشارہ تھا اس طرح بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے جانشین اور خلیفہ رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا. اور اس چیز کو صحابہ کرام نے دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو مسئلے پر کھڑا کیا ہے, اس لیے انہی کو خلیفہ راشد ہونا چاہیے, خلیفۃ المسلمین بلا فصل ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد ہمیں وہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اپیل کی کہ فنڈ وغیرہ جمع کرائیں, لے آئیں جو کچھ بھی لے کر آ سکتے ہیں اور ہر کوئی چلے. انفروا خفافا وثقالا القیا یا بوجل, اللہ کے راستے میں نکل پڑو, بچے ہو بوڑھے ہو معذور ہو جو کچھ بھی ہو نکل پڑو. کیفیت یہ تھی کہ اس کو غزوہ اسرا بھی کہتے ہیں. غربت کی کیفیت یہ تھی کہ صحابہ کرام کے پاس جوتے نہیں تھے, پاؤں کو انہوں نے کپڑے باندھے ہوئے تھے. غربت کی یہ کیفیت تھی. اب سامان لے کر آ رہے ہیں, کوئی کچھ سامان لے کر آ رہا ہے, کوئی کچھ لے کر آ رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نمبر آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اقبال نے بھی پھر یہ بات کہی کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائی عشق و محبت استوار, لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت, ہر چیز جس کا چشم جہاں میں ہو اعتبار. ہوئے حضور بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی, کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار, اے تجھ سے دیدہ میں ہو انجم فروغ غیر, اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. پروانی کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. گھر میں کچھ کو چھوڑ کر نہیں آیا, صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. ہر چیز دے آئے, سوئی تک لے آئے. یہ کس کام آئے گی؟ یہ مجاہدین کے کپڑے وغیرہ سینے کے کام آ جائے گی. سب کچھ دے. اب یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس میں صحابہ کرام جو ہیں وہ ایسے واقعے پر ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے, سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ کچھ لے جاؤں گا. گھر کا آدھا سامان لے گیا اور آدھا سامان لے کر آ گئے. اب جب آئے تو دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو اتنا سب کچھ لے آئے, سارا سامان لے آئے ہیں. دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہا کہ آج پھر ابو بکر مجھ سے بڑھ گیا ہے. اور جو غار والی نیکی ہے اس کے بارے میں تو یہ واقعہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کتنی مرتبہ کہتے تھے کہ بھئی ابو بکر مجھے وہ غار والی ایک نیکی دے دو اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو, میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو اور غار والی ایک نیکی دے دو. اسی غار والی ایک نیکی کے بارے میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آسمان پر نظر دوڑا رہی تھی, آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور بڑی حیران تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. پوچھا عائشہ کیا حیرانگی کی بات ہے, آسمان کی طرف دیکھ رہی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان پر اتنے زیادہ ستارے ہیں, اتنے زیادہ ستارے ہیں کہ گننے میں جا ہی نہیں سکتے, آدمی گن ہی نہیں سکتا. اتنی نیکیاں بھی ہیں کسی کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ میرے بابا ابو بکر کی اتنی نیکیاں ہوں گی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتنی نیکیاں عمر کی نیکیاں ہیں. ستارے جو گرنے نہیں آ رہے, نہ گرنے کے برابر نیکیاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی کہ اتنی نیکیاں عمر کی ہیں, میرے باپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں, دین کی خاطر اتنا دوڑا ہے, غاروں میں بھی ساتھ رہے, سفر میں ساتھ رہے, حضر میں ساتھ رہے, لیکن ان کی اتنی نیکیاں کیوں نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تیرے باپ کی جو ایک غار والی نیکی ہے نا وہ ان ستاروں سے بھی زیادہ ہے. غار میں رہنے والی نیکی ان ستاروں سے بھی زیادہ ہے. تو اتنا بڑا اجر و ثواب, اتنی بڑی نیکی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میرا یہ دوست، میرا یہ یار کتنا میرے ساتھ مخلص ہے. تو وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے. وہ جان صداقت، وہ جان وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی صداقت کا معیار ٹھہرا، شرافت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مقام کو فرمایا تھا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، اور ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا کہ افضل تمام بشر سے، انبیاء کے بعد تمام بشر میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. پھر یہ فرمایا کہ میں سب کے احسان کا نیکیوں کا بدلہ دے سکتا ہوں، لیکن ابو بکر کی نیکیوں کا بدلہ میں نہیں دے سکتا. اس کا بدلہ اللہ قیامت کے دن اس کو دے گا. اتنی کثیر تعداد میں نیکیاں ہیں. اور پھر خلافت جب ملی، اب خلافت ملی، امیر المؤمنین بنے، خلیفۃ الرسول بنے. خلیفہ رسول سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. باقی جو ان کو خلیفۃ المؤمنین کہتے ہیں اور امیر المؤمنین کہتے ہیں، لیکن یہ خلیفہ رسول ہیں. ان کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ رسول اللہ کے یہ خلیفہ ہیں. اور پھر خلافت جب ملی تو جا رہے ہیں اٹھا کر کپڑا بیچنے کے لیے جا رہے ہیں. اپنا تجارت کا کام بند نہیں کیا کہ اب میں خلیفہ بن گیا ہوں، وقت کا حکمران بن گیا ہوں، اب میں سارے خزانے میرے پاس ہیں، اب میں ان کا مالک ہوں، جس طرح چاہوں ان کو خرچ کروں. کپڑا اٹھا کر بیچنے کے لیے جا رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ راستے میں ملے. ان کا ابو بکر کدھر جا رہے ہوں؟ فرمایا کہ میں اپنی تجارت کے کام کے لیے جا رہا ہوں. ان کا واپس چلو، اب حکومت کا کام کرنا ہے. خلافت آپ کو ملی ہے، بہت بڑا کام ہے، وہ ذمہ داری ادا کریں، بہت بڑی ذمہ داری ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے پھر معاوضہ مقرر کیا. شورا نے معاوضہ مقرر کیا کہ بھئی ان کے لیے معاوضہ کچھ مقرر کریں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میرے لیے جو ہے لاکھوں روپے ہونے چاہیے میری تنخواہ، اور باقی جو مزدور ہے اس کو تو کچھ بھی نہیں اتنا ملنا چاہیے. فرمایا کہ جتنا ایک مزدور جو ہے دن کے وقت مزدوری کر کے کماتا ہے، اتنی ایک دن کی کمائی میری بھی ہونی چاہیے. مزدور کے برابر، عام مزدور کے برابر وقت کے حکمران کی تنخواہ ہونی چاہیے. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور بات ہے، اور باقی انہوں نے اسی طرح ہی کیا. انہوں نے اپنی تنخواہ گزارا. پھر فرمایا کہ اگر میرے اخراجات پورے ہو گئے تو اس کے بھی پورے ہوں گے. اگر دیکھا کہ اس کی مزدوری جو ہے وہ کم ہے، اخراجات سے بھی اس کی مزدوری بڑھا دی جائے گی. اگر اس کی مزدوری بڑھی تو پھر ان کی بھی تنخواہ بڑھ جائے گی. تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسند اقتدار پر بیٹھ کر پھر یہ کہا کہ جی میرے لیے اور ہونا چاہیے اور مزدور کے لیے اور ہونی چاہیے، بلکہ سب کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے. معاوضہ طے کیا تو شورا کے کہنے پر یہی کہ مزدور کا جتنا ہوگا اتنا ہی میرا ہوگا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ مسئلہ جو ختم نبوت کا پیش آ گیا، مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کا مسئلہ، جنگ یمامہ جس میں 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے. یہ ختم نبوت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جو آج تک بھی چل رہا ہے اور قیامت تک یہ چلے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا کہ میرے بعد 40 کذاب پیدا ہوں گے، جھوٹے نبی 40 پیدا ہوں گے. یہ پیشین گوئی کی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس وقت بھی ختم نبوت کی تحریک چلی تھی. تو اس جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے. تو اس کی حقانیت اور اس کی جو اہمیت ہے اس سے واضح ہوتی ہے کہ کسی بھی جنگ میں جو کفار کے ساتھ جنگیں لڑی گئی ہیں، تمام جنگوں میں بھی 1200 صحابہ کبھی شہید نہیں ہوئے، لیکن اس جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق ہم آخری جو ان کی فضیلت کا واقعہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام دے رکھا تھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو آدمی نماز میں کثرت کرنے والا ہوگا اس کو نماز سے دروازے سے بلایا جائے گا قیامت کے دن. جنت کے جو مختلف دروازے ہوں گے، 8 دروازے ہوں گے. نماز والے کو نماز کے دروازے سے، جہاد والوں کو جہاد کے دروازے سے، صدقات والے کو صدقات کے نماز سے، اور اس سے کر کے جو آدمی زکوٰۃ وغیرہ دینے والا ہوگا اس کو اس دروازے سے، کسی کو حج کے دروازے سے بلایا جائے گا. تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا جس کو جنت کے سارے دروازوں سے آواز دی جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بکر وہ تم ہوگی.
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جنت کے سب آوازوں سے آواز دی جائے گی، سب دروازوں سے، کہ اس طرف آؤ، اس طرف سے گزرو۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکیاں، ان کا فضائل، ان کے فضائل اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی ایک سرگزشت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو مل کر قربانیاں دی، جہاد فی سبیل اللہ کیا، اور جتنے بھی مقام تھے ان پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ واقعہ بھی بڑا عام ہے کہ جو جنگ بدر کے موقع پر عبد الرحمن ان کا بیٹا ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ سامنے اس کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئی، تلوار بالکل تیار تھی۔ اس نے کہا ابا جان میں آپ کا لحاظ کر گیا ہوں کہ آپ میرے والد محترم ہیں، میں نے آپ کا یہ لحاظ کر دیا، چھوڑ دیا آپ کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرمایا؟ اب یہ مسلمان ہو چکے تھے، مسلمان ہونے کے بعد یہ بات چل رہی ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر تم میری تلوار کے سامنے آ جاتے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق اس طرح کا ہے، اور سارے صحابہ کی کیفیت اسی طرح کی ہے۔ تمام صحابہ، حضرت عبیداللہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا سر جو انہوں نے اڑا دیا، کیونکہ وہ کفر کی طرف سے آ رہا تھا، کفار کی طرف سے آ رہا تھا، گستاخان رسول کی طرف سے آ رہا تھا، اور ایسے پکڑے ہوئے جیسے بکرے کی سیری پکڑتے ہیں، لے کر جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو عبیداللہ بن الجراح یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے باپ کا سر ہے۔ فرمایا کہ کیوں اس کا سر کیوں اتار دیا؟ فرمایا کہ کفار کی طرف سے آیا تھا، اسلام کے دشمنوں کی طرف سے آیا تھا، اسلام کا دشمن تھا۔ تو اس لیے اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے ہر زمانے میں، تم ہر حالات میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص رہو، دین کے ساتھ مخلص رہو۔ تمہاری اولادیں، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے تمام عزیز ترین رشتہ دار اگر اللہ اور اس کے رسول کے مخالف چلیں تو تم ان کے ساتھ نہ چلو۔ تم دیکھو کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے دین کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنا ہے۔ یہی صحابہ کرام کی زندگیوں سے سبق میں ملتا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زندگی سے بھی میں یہی سبق ملتا ہے کہ جتنا بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، اللہ کے راستے میں لا کر رکھ دو اور اسی کو اپنی کامیابی سمجھو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔